شروع اللہ کے نام سے کہ جس نے کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں انسان کے لیے سبق رکھا، جس نے دلوں کو یقین اور دماغوں کو فکر کی نعمت عطا کی، جو انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا شکر ہر سانس پر واجب ہے۔ انسانیت کی آواز، میں ہوں رشید احمد فرام ساہیوال۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہوگا تحریک عدم اعتماد اور حافظہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ اپوزیشن پارٹی نے اپنی پاور جس طرح دکھائی ہے اس تحریک عدم اعتماد میں، ایک سچے انسان کو سیٹ سے ہٹانے کے لیے جو گٹھ جوڑ کیا وہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ واقعی بڑی پاور ہے اپوزیشن میں، لیکن میں ان تمام منسٹروں سے، صرف منسٹروں سے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں سے، کہ اگر آپ اتنا گٹھ جوڑ، اتنا زور ایک بے گناہ عورت جو کہ امریکہ کی جیل میں بے گناہ سزا کاٹ رہی ہے، جس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، بار بار اس کو الفاظ میں کہنا یا بیان کرنا انسان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ اس کے لیے یہ گٹھ جوڑ کرتے تو شاید اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے اور اگلے جہان میں بھی کچھ کامیابی ملتی۔ اور ہم نے جو پاپ اس دنیا میں کیے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ازالہ نکلتا، کوئی رب کو ہم پر ترس آ جاتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس منہ سے ہم نماز پڑھ لیتے، رب کے سامنے کیسے ہم جاتے ہیں، آنے والے روزے کس منہ سے رکھیں گے ہم، یہ حج، یہ عمرہ، یہ کس طرح ہم کر لیتے ہیں۔ اور خاص کر وہ لوگ جن کے بس میں یہ کچھ ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ اور پھر یہ دوسرا سبق عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ زندگی نہ تو کسی سے وفا کرتی ہے اور نہ یہ سیٹ کبھی کسی سے وفا کرتی ہے۔ کاش کہ آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوتا، آپ کی سمجھ میں کچھ آ جاتا کہ انسانیت ہے کیا۔ کوئی بھی منسٹر، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، وہ کوئی صدر ہو یا اس سے نیچے ہو، یا کوئی بھی مسلمان، بلکہ کوئی بھی دنیا کا انسان، اگر یہ سوچے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو، ایک بندر کی طرح اسے نچایا گیا ہو، کیا وہ برداشت کرے گا؟ 2 4 10 دن نہیں، مہینہ نہیں، کئی سال، 20 22 سال، ایک ایک پل میں جینا اور ایک ایک پل میں مرنا۔ کتنی دفعہ اس کی فیملی جیتی مرتی ہوگی دن میں، کیسے ان کے پل گزرتے ہوں گے، اور کیسے اس کے پل گزرتے ہوں گے جب وہاں پر بیٹھی ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کس وجہ سے لوگوں سے ڈرتے ہیں، کس وجہ سے اس ملک سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کاروبار بند نہ ہو جائے، کوئی جنگ نہ مسلط کر دی ہمارے اوپر، کوئی پابندیاں نہ لگا دی جائیں۔ ہم مسلمانوں کا یقین کس چیز پر ہے؟ قرآن پر، حدیث پر، یا کسی پیغمبر نے جو کچھ کیا؟ کیا کبھی ایسا سنا کہ کسی پیغمبر نے ایسا کیا ہو؟ کوئی عزتوں کے سودے کیے، باطل کے سامنے سر جھکایا ہو، جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت دیکھ لیں، ہمیشہ حق کو سامنے رکھا، حق کی بات کی، حق کے اوپر ڈٹے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو دے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت۔ کیا کہیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی نے بھوک و افلاس کے ڈر سے، کسی چیز کی مہنگائی کے ڈر سے عزتوں کے سودے کر دیے؟
یا وہ چیزیں جو خاص چیزیں ان کو بھول گئے اور عام کی چیزوں کی طرف آ جائیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک ایسے ملک سے ڈر رہے ہیں جس میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آتا. یہ مسئلہ کشمیر، یہ مسئلہ فلسطین، یہ انہی ترقی یافتہ ممالک کی پیداوار ہے. اگر یہ چاہتے تو یہ کب تک کا یہ مسئلہ ختم ہی ہو جاتے، یہ مسئلے نپٹ جاتے. یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایک مجرم جو ہے وہ بھلے مانسوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، یا بھلے مانسوں پر ایک مجرم بھلے مانسوں کو سزا دے رہا ہو. ایک ایسا ملک جس نے ہیروشیما ناگاساکی پر حملہ کر کے نیوکلیئر کی بنیاد رکھی، اور پھر دنیا کے کسی ملک نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کسی نے اس کے اوپر بائیکاٹ نہیں کیا، اور آج دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری دنیا ایک ایسے دہانے پر کھڑی ہے جو کہ خطرناک ترین طور پر لے آئے ہیں یہ لوگ. اگر اسی وجہ پر چلو جنگ بند ہو گئی تھی، اس کے اوپر ہی اس کا پابندی لگا دی کہ ٹھیک ہے جو کچھ کر لیا، آئندہ اس کے اوپر دنیا میں کوئی بندہ یہ ہمت نہیں کرے گا. نہیں، ایک ایسا نیوکلیئر کی بنیاد اس ملک نے رکھی ہے، ایک ایسی جنگ کی بنیاد جس کے سٹارٹ ہونے پر نہ بچے محفوظ، نہ عورتیں محفوظ، نہ جانور محفوظ، کوئی دنیا کی چیز سے محفوظ نہیں. کون سا ایسا مذہب یا کون سی ایسی دنیا ہے جو اس جنگ کی اجازت دیتی ہے؟ جنگوں میں بھی بچوں کا خیال، بوڑھوں کا خیال، عورتوں کا خیال، بے گناہوں کا خیال، جانوروں کا خیال، سب کچھ رکھا جاتا ہے. نہیں، اس ملک کے سامنے سب نے سر جھکا دیا. ایسا ملک جس میں ہم جنس پرستی جیسے قوانین پاس کیے جائیں، اور ایسا ملک جس میں پوری دنیا اکٹھی رہ رہی ہو، اور ان قوانین کے پاس ہونے سے پوری دنیا وہاں سے جو سیکھ کر آئے گی، اور وہ جو وہاں سے جو حرکات سیکھ کر آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیلائیں گے. کسی نے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا ایسے ملک کے ساتھ. لیبیا کے کرنل قذافی کی موت جو کہ انسانیت کی تذلیل تھی، کیا کوئی ایسی موت کی اجازت دیتا ہے کہیں؟ کسی نے نیٹو پر کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے اوپر. کسی نے فرانس سے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہوا. 1 سال سے زائد عرصہ کشمیر میں کرفیو، لوگ کھانے پینے سے تنگ، ظلم و زیادتی، عورتوں کا قتل، بچوں کا، کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں. دنیا نے ترقی کی ہے، اور اس ملک نے ترقی کون سی کی ہے جس سے دنیا ڈر رہی ہے؟ اولڈ ہاؤس بنا دیے. کبھی کسی نے کسی بوڑھے سے نہیں پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا زیادہ خوشی ہے یا اولڈ ہاؤس میں رہنے سے زیادہ خوشی ہے. اس کی نسلیں ہیں، اس کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو اولڈ ہاؤس میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ترقی یافتہ ممالک کی نشانی ہے. 50 سال سے زائد عورتیں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہیں، یہ ان کی ترقی کی نشانی ہے. عورتوں کے کپڑے شارٹ سے شارٹ، کم سے کم، بلکہ برہنہ، ایسے لگتا ہے جیسے بالکل برہنہ، اور ان کو سڑکوں پر نکال کر لانا، یہ ان ملکوں کی یہ ترقی ہے. عدالتوں میں انصاف کا بالکل ختم ہو جانا، یہ ترقی یافتہ ممالک کی نشانی ہے. قول و فعل میں تضاد کثرت سے، یہ ان کی ترقی ہے. اور ایسے وقت میں اگر دنیا میں کوئی انسان جو امید کی کرن بن کر اٹھا ہو عمران خان صاحب کی شکل میں، اور پھر اس کو ہٹانے کے لیے حربیں استعمال کریں، اور پھر پوری دنیا سے ان حربوں کا پیچھا کیا جانا، دھمکیاں لگائی جانے کہ ایک اچھے کام سے باز آ جاؤ. پہلے جو دنیا باز آئی، اور جن دنیا نے خواہ مخواہ میں ایک رسپیکٹ کو کئی گنا بڑھ کر ایک مجرم کو رسپیکٹ کرنا، مجرم کی رسپیکٹ کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے؟ مجھے بتائیں. اور یہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے 100% نہیں،
لیکن کچھ نہ کچھ حق کی بات کو دنیا کے سامنے تو لا رہے ہیں. میں تو صرف اینڈ میں صرف 2 باتیں کہوں گا کہ ایک ایسی قوم جس کا سربراہ اچھا ہو، دلیر ہو، جو حق کی بات کرتا ہو اور باطل کے سامنے ڈٹتا ہو، ایسے سربراہ کے ہونے سے کبھی نہ کبھی قوم بھی بہتر ہو سکتی ہے. دیر بدیر نتائج اچھے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر کسی قوم کا سربراہ کرپشن میں ملوث ہو، جرائم کی دلدل میں پھنس چکا ہو، تو وہ قوم، اس قوم میں امید باقی نہیں رہتی. اس قوم میں شعور اجاگر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا کہ ایسا انسان، عمران خان صاحب جیسا انسان، نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے.